إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ یہ دونوں اطراف کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھول دیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعات سے تسلسل سے آپ ایک موضوع سماعت فرما رہے تھے کہ انسان کے بدن میں دل کی مرکزی حیثیت ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر یہ جسمانی روحانی طور پر خراب ہے تو انسان کا جسم بھی اور ایمان بھی خراب ہے۔ پھر دل کی بیماریوں کی نشاندہی، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ دل کو بیمار کرتی ہیں ان کی نشاندہی، اور پھر علاج، اور پھر گزشتہ خطبہ جمعہ سے رمضان کی تیاری پر بات۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں جو اس کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ جانا کہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار سے میں 10 اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ آپ یہ رمضان گزاریں گے تو یہ مثالی رمضان ہوگا، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی کوتاہی کریں گے تو روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ جو سپیکر ہے نا یہ نہیں چل رہے، اگلے چل رہے ہیں، پچھلے نہیں چل رہے۔ ناگی صاحب کے ادھر عبد المنان صاحب، ہاں ان کو ٹھیک کریں۔ چل رہے ہیں جی، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ 10 اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ آپ رمضان گزاریں گے تو یہ آپ کا رمضان مثالی ہوگا۔ 10 کا عدد سن کر پریشان نہیں ہونا،
ان 10 چیزوں کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں. جس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جنت جانے کے لیے عقیدہ اور اعمال درست ہونے چاہیے. کئی لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے لیکن اعمال درست نہیں ہوتے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال تو درست ہوتے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط یہ ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، کہ میری جنت میں جانے کے لیے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونے چاہیے. اسی آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام ہے. ایسے ہی ایک ہے کیفیت اور ایک ہے طبیعت. بخار جو ہے وہ کیفیت ہے، طبیعت نہیں ہے. چند دن کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. جو نیک بندے ہیں ان پر گناہ جو ہے وہ بخار کی طرح آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور اس گناہ کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا اور میں مر جاؤں گا. یہ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. اور وہ توبہ کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی طبیعتیں گناہ پر ہوتی ہیں ان پر نیکی جو ہے وہ کیفیت کی طرح آتی ہے، بخار کی طرح. چند دن نماز پڑھی چھوڑ دی، 2-3 دن تراویح پڑھی چھوڑ دی، 2-3 دن روزے رکھے چھوڑ دیے، جمعے کا روزہ رکھا باقی دنوں کے روزے چھوڑ دیے، آخر میں چند دن تراویح پڑھی، شروع میں چند دن پڑھی. یہ جو کیفیت ہے یہ نیکی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. عبادات انسان کی عادات کو بدلتی ہیں. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، ایسی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز ہمارے جسم پر اثرات کو مرتب کرتی ہے، روزہ عادات کو تبدیل کرتا ہے، حج انسان کے تکبر کو، غضب کو، اس کی شیطانی اور بری صفات کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کی عبادات عادات کو نہیں بدلیں گی تو آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ عبادات کو انسان کے لیے لعنت کا طوق بنا دیا جاتا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور ایک نماز پڑھتا ہے اس کو چوتھائی، ایک کو 8واں، ایک کو 10واں، اور ایک نماز پڑھتا ہے اس کی عبادت کو اس کے لیے لعنت بنا دیا جاتا ہے. عبادت جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے لعنت بنتی ہے؟ جو عبادت کے ذریعے اپنی عادتوں کو تبدیل نہیں کرتے. 5 عادتیں بتا رہا ہوں، ان کو تبدیل کریں اگر آپ نے صحیح معنوں میں اہل حدیث، اہل سنت اور مسلمان بننا ہے. وگرنہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو گناہ ہیں وہ رمضان کے اندر ہوتے ہیں. شراب کی فروخت عید کے لیے رمضان کے اندر، ملاوٹ، دھوکہ، ریٹوں کو بڑھانا، انسانوں کی زندگی اور صحتوں سے کھلواڑ کرنا، سب سے زیادہ رمضان کے اندر ہوتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا، حدیثوں کا، آیتوں کا مذاق جو ہے یہ بھی رمضان کے اندر سب سے زیادہ اڑایا جاتا ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو شرک ہے وہ بھی رمضان کے اندر کیا جاتا ہے، کہ لوگ غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہبی فریضہ جو ہے وہ انجام دیا ہے. یہ جو مہینہ ہے
نیکی، تقوی، پرہیزگاری، جہنم سے آزادی، اللہ کے قرب کا، جنت میں جانے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، تمام عبادات اور تمام اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب مقرر کیے ہیں، اور وہ ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ واحد عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس کا ثواب لکھنے سے روکا ہے کہ آپ نے روزے کا ثواب نہیں لکھنا۔ کس نے لکھنا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی جزا اور روزے کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود دوں گا۔ اب وہ 5 عادات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی عادت، ہمارے گھروں میاں بیوی کے تعلقات، بھائی بھائی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان سب سے بڑی جو چیز حائل ہے، میں سب سے پہلے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو اختیار کرنے سے میں نجات پا جاؤں، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور از راہ کرم لمبی چوڑی چیزیں مجھے نہ بتائیے گا، میں کہیں بھول نہ جاؤں، ایک کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے میں کامیابی حاصل کر لوں، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں 3 سے بھی زائد مرتبہ، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ میرے بھائیوں، آج جو طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، اس کا باعث یہ غصہ ہے۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو دوری ہے، یہ باعث غصہ ہے۔ بہن بھائیوں میں جو دوری ہے، یہ باعث غصہ ہے، اور غصے کی وجہ سے لوگوں کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا میں کرتا ہوں اس کا علاج، وہ غصے کی وجہ سے حق دبا کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے سامنے گڑ گڑائے، ناک رگڑے تو میں پھر اس کو اس کا حق دوں گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سختی جس چیز کا حصہ بنے گی اس کو عیب والا کر دے گی، اور نرمی جو ہے وہ جس چیز کا حصہ بنے گی اس کو مزین کر دے گی۔ اللہ کے لیے غصے کو اختیار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلوان ہے وہ نہیں ہے کہ جو کشتی ہرا دیتا ہے، جس کا بڑا مضبوط جسم ہے۔ انما الشدید الذی یملک عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جس کو غصہ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ شیطان کا گدھا ہے، شیطان اس پر سواری کرتا ہے، تعلقات کو توڑنے سے لے کر قتل کروانے تک یہ عمل جو ہے یہ غصے کی بنیاد پر شیطان انسان سے کرواتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا ہے، باوضو رہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، مجلس کو چھوڑ دے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں نے غصے میں، لڑائی میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر پچھتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا غصہ جو گھروں کو تباہ و برباد کر دے کہ جس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ حضرات یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے روزے دار بھی ہے اور لوگ لڑتے بھی ہیں، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ روزے کی حالت میں لوگوں کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن آدمی سے جب روزے کی حالت میں کوئی لڑائی کرتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں نے تجھ سے لڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی چیز ہے، روزے کے ذریعے اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ جو لوگ غصے کو طبیعت میں تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، یاد رکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غصے کے اندر قرآن کو، نبی کو، اللہ رسول کو بکواس کر دیتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا جو مہینہ ہے، اس تربیت کے مہینے میں سب سے پہلی خوبی آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، غصے کو ختم کر کے اور کم کر کے۔ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ زبان کی حفاظت ہے۔ من حیث القوم، ہمیں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ خاموش رہے یا اچھی بات کہے۔ تو آپ نے اپنے نفس پر جبر کر کے اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ روزہ ہے، چپ رہنا ہے، سیاست پہ نہیں بولنا، اداکاروں پہ، فنکاروں پہ، کرکٹ پہ نہیں بولنا۔ اور آپ دیکھیے جب رمضان آتا ہے، جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، امت قتل ہو رہی ہے، تو عالمی جو کفر کے ادارے ہیں وہ امت کی توجہ ہٹانے کے لیے کرکٹ میچ اور مختلف جو کھیلے ہیں وہ میڈیا پر نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ تراویحوں کو چھوڑ کر ڈراموں کو دیکھتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کھیلوں کو دیکھتے ہیں۔ امت کے لیے دعائیں کرنے کی بجائے کھیلوں پر واہ واہ شاوا جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر جوا بھی لگاتے ہیں گیندوں پر اور شاٹوں پر۔ زبان کی جو حفاظت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے زبان جو ہے اس کو قرار دیا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ زبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر صحابی سے کہا تھا امسک علیک لسانک، اگر دنیا و آخرت کی کامیابیاں چاہتا ہے تو یہ جو زبان ہے نا اس کو تو پکڑ لے، روک لے اپنے اوپر۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان ان کے کنٹرول میں ہے، اور بد نصیب وہ ہیں کہ جن کا بدن ان کی زبان کے کنٹرول میں ہے۔ زبان چتر چتر کل کے منہ میں چلی جاتی ہے اور جوتے جو ہیں وہ بدن پر پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ زبان سے منت کرتا ہے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تو چتر چتر کر کے منہ میں چلی جائے گی اور نقصان یہ بدن اور جسم اٹھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوسری جو عادت ہے وہ زبان کو ضبط اور کنٹرول کرنا ہے۔ فحاشی اور عریانی، اس پر لوگوں کی زبان چلتی ہے، جگتوں پر، اور یہ ایک سازش ہے۔ بڑی سادہ قوم جو ہے اس کو جگتوں کے ساتھ مشہور کر دیا ہے۔ جی فیصل آبادی جو ہے وہ جگت باز ہے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ بڑے بڑے اسکالر، عالم، مفکر جو ہیں وہ فیصل آباد کی دھرتی نے پیدا کیے ہیں، اور ان خناس لوگوں نے، شیاطین کے جو گدھے ہیں، انہوں نے پوری قوم کو ہی جگت باز جو ہے وہ مشہور کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں قدر تفصیل سے گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں کہ دل کو بیمار کرنے والی چیزوں میں زبان بھی شامل ہے۔ تو زبان کی حفاظت غیبت سے، چغلی سے۔ کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑے صوفی نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، دین کی باتیں ایسے کریں گے کہ جیسے دین کو سمجھا ہی انہوں نے ہے، لیکن لائی بجھائی کرنا وہ اپنا اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ ادھر کی بات سنی ادھر کر دی، اور ادھر کی بات سن کر آپ کے پاس کر دی۔ خبردار رہنا، یہ جامعہ محمدیہ کے ممبر کی نصیحت اپنے پلے باندھ لینا۔ جو بندہ کسی کی غیبت و چغلی آپ کے پاس لے کر آئے گا
وہ آپ کی برائی اور غیبت اور چغلی بھی وہاں لے کر جائے گا۔ بلکہ کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل آئے کہ میں پھر اس رائی کا پہاڑ بنا کر کسی کو سنا سکوں۔ یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اور اس حفاظت کے اندر فحش گوئی اور گالیاں بھی شامل ہیں کہ آپ نے روزے رکھ کر گالیاں بھی نہیں دینی، چٹکلے بھی نہیں سنانے۔ میرے بھائیوں، تیسری جو چیز ہے جس کی عادت آپ نے بدلنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت۔ اور میں اشارتاً بات کرتا ہوں، جو لوگ زنا کے رسیاں ہیں وہ عید کے بعد کے جو گناہ ہیں ان کی سیٹنگ جو ہے وہ اس مقدس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ کی زمین کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے اس بدبخت کو میں اپنے اندر نگل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، قدم کا زنا۔ اور میرے بھائیوں، بیٹوں، آج ہمارے جو حالات زندگی ہیں ان کی لگام وہ شیطان کے ہاتھ میں کیوں ہے کہ ہم 24 گھنٹے جو شیطانی آلہ ہے یہ موبائل اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور بڑے متدین اور دیندار جو لوگ ہیں ان کی خلوت بھی پاکیزہ نہیں ہے۔ رمضان کے اندر شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی خلوت کو پاکیزہ، اس کی عادت ڈالو۔ اگر یہ عادت آئے گی نیکی عبادت کا مزہ آئے گا، اور اگر یہ عادت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے بخار چڑھا ہوا ہے اور پھل اور نعمتیں ذائقہ نہیں دے رہی۔ جس بندے کے اندر جنسی گناہ ہے اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت نہیں مل سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت جو ہے وہ دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرات، یہ موضوع الگ الگ ہے جو کئی خطبوں میں بیان ہو سکتا ہے۔ اب چوتھا جو عمل عادت ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، عادت پئی کڑی نو نہیں جاندی بڈھی اڑی نو۔ ان میں یہ 3 عادتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ جس بندے کو جنسی چھیڑ چھاڑ کی بیماری عادت ہوگی مرتے دم تک نہیں جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ مال کی حرص اور ہوس جو ہے مرتے دم تک انسان کے اندر یہ چیز نہیں جائے گی، بلکہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی چیزوں کو چرا لیتے ہیں عادت سے مجبور ہو کر۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دوست، ان کے پاس مجلس تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے مسجد میں لوگوں کی افطاری کا انتظام کیا اور بڑا اچھا کھانا۔ لوگ انسان کی نیکی کو بھی گناہ بنا دیتے ہیں۔ نفس کی جو لالچ ہے وہ اتنی بڑی ہے، بڑے بڑے مالدار جو لوگ ہیں وہ کشکول بڑھا دیتے ہیں، جی ہمیں کھانا دے۔ ایک چیز لے کر جیب میں ڈالی اور پھر آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس عادت کو بدلیں۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ امت کھلانے والی ہے، اس امت کا ہاتھ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، نیچے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، چوتھی جو خوبی ہے وہ حلال و حرام میں فرق ہے۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ حلال و حرام میں فرق۔ انگریز نے اپنا سلیبس پڑھایا ہے ACCA اکاؤنٹس کے نام پر اور بڑی ڈگریوں کے نام پر، جس نے خالق مالک اور اس کی قدرتوں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دیا ہے۔ دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے بچے اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ بیچارے بد شکل ہو جاتے ہیں، سر کے بال بھی اڑ گئے، اور پڑھ پڑھ کر ان کا ستیہ ناش اور اشر نشر ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈگریاں جو وہ لیتے ہیں
بڑے بڑے ڈگریوں والے میں نے دیکھے ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر ہماری قوم کے ہیرو ہیں، یہ اساتذہ ہماری قوم کے معمار ہیں، اس امت کے ماتھے کا جھومر ہے، شان ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ دو شعبے جو ہیں وہ تجارت بن چکے ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ بھی تجارت ہے اور تعلیم کا شعبہ جو ہے یہ بھی تجارت ہے۔ غریب آدمی کے لیے علاج معالجہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور اسی طرح غریب کے بچے کے لیے جو تعلیم ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ 70 سالوں کے بعد ہماری حکومت کو اب سمجھ آئی ہے کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم اور تربیت اسلام نے 1400 سال پہلے دی ہے، وہ نبی کا بیٹا بیٹی ہے یا کسی عام انسان کا بیٹا بیٹی ہے، سب کے لیے سلیبس ایک جیسا ہے۔ تجارت اسلام کے اصولوں پر کریں۔ اگر رمضان کے اندر آپ نے حلال و حرام میں فرق نہیں رکھا، آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر علماء اور اپنے علماء آئمہ بھائیوں کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چندہ مانگنا ہے، یہ چندہ مانگنے کے عمل نے بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو زوال کی طرف مزید دھکیلا ہے کہ یہاں پر معیار ہی کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرح توجہ دلائیں، مانگت اور فقیروں کی طرح تعاقب نہ کریں، لوگوں کے گربانوں پر نہ جھپٹیں، اور ان کے اکاؤنٹس کو اور ان کے کاروبار کی نوعیت کو نہ جانے۔ جی مولوی صاحب پوچھتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں، کتنا کما لیتے ہیں، اور پھر اس کی کمائی کے حساب سے اسے ذاتی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری ماں کا آپریشن ہے اور میری بیوی کا ہے اور فلاں کا ہے اور اس کا ہے اور اس کا ہے۔ اللہ کے لیے اس کو بھی سمجھیں۔ رزق حلال امت کے لیے بھی ہے، امت کے علماء آئمہ کے لیے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ میری مسجد یونٹ سڑے نے تے صفاں پہن والیاں نے تے یہ ہونا لے تے وہ ہونا لے تے میں نے اتھے مسجد دی جگہ لے لئیے، اور پھر ان سے حساب اللہ ہی لے سکتا ہے، آپ اور میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے حساب پوچھ لیا نا تو مولوی نے بھی تو اسلام آباد کٹ کے ہونا ہے۔ یہ جو گندا ماحول ہے نا، ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے مقتدیوں پر کافروں والی آتے فٹ کریں اور وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ کے ہماری جڑیں کاٹیں۔ تو یہ جو ماحول ہے اس کو آپ ختم کریں۔ پانچواں جو عمل ہے، وقت مختصر ہے، میں نے 5 عبادات بھی بتانی ہے، یہ تو 5 عادات بتائی ہیں نا، 5 عادات میں 5ویں جو عادت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وہ والدین کی خدمت کا عمل ہے، اس کو اپنی عادت ڈال لیں۔ پیسے نہیں دے سکتے دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی پیشانی کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کے قدموں کو چومیں، خدمت کریں۔ ان کا لباس آپ کے لباس سے اچھا ہو، آپ کی ماں کا لباس آپ کی بیٹی اور بیوی کے لباس سے اچھا ہو۔ ان کی سہولیات، میں نے دیکھا ہے کہ اپنے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں بوڑھے ہیں ان کو اے سی میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اپنی جتنی بھی سہولیات ہیں ان تمام سہولیات سے بڑھ کر اپنے والدین کو سہولیات دیں۔ میں اس غلط فہمی کی پہلے بھی درستگی کر چکا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اس بات کو توجہ سے سننا، ہر بندہ۔ یہ جو ماں کی شان کو بیان کرنے والے بلیک میلر مولوی ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کا بھی مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی، لا شک کا،
یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، یقینی طور پر 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر کتنی دعائیں؟ 3۔ ان میں ماں باپ، بڑی معذرت کے ساتھ ماں کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں آتے۔ حدیث میں باپ کے الفاظ آتے ہیں، دعاء الوالدی لولدہ، باپ کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ یہی وہ غلط فہمی ہے کہ جس پر باپ کی نافرمانی کی عمارت کھڑی ہے کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ باپ سخت ہے، بے نمازی ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یہ بات سن لو، باپ کافر بھی ہو اولاد کے حق میں اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا یہ دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ تو اس کے عموم میں لوگوں نے ماں کو داخل کر لیا ہے کہ جننے کے عمل میں ماں بھی شامل ہے، لیکن حدیث میں لفظ باپ کے آتے ہیں، دعاء الوالدی۔ اس کو مولویوں نے ماں میں تبدیل کر دیا، جی ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ جو ہے وہ جہنم کا دروغہ ہے۔ باپ کی دعا جنت کی ہوا ہے، باپ کی دعا دنیا کی کامیابی ہے، باپ کی دعا جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ مولویوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے ہاں میرے باپ کی دعا ہے، تو یہ جو دادا گیری ہے نا مذہبی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے آپ والدین کی خدمت رمضان میں اس کو وتیرہ بنائیں، ان کو کھانا کھلانے میں، ان کو دبانے میں، ان کو لباس پہنانے میں، ان کی خدمت کرنے میں۔ دنیا سے چلے گئے ہیں، چچا باپ ہے، خالہ ماں ہے، ان کی طرف توجہ کرو۔ پھر ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، اپنے حق میں یہ خوش نصیبی ہے کہ زندہ ہیں، ان سے دعا کروا دو۔ میرے بھائیوں دوستو، اب 5 عبادات کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ 10 چیزیں جو بندہ آپ میں سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ 5 عادتیں اپنائے اور 5 عبادات۔ پہلی عبادت، کوئی بندہ بھی آپ میں سے نفل اور تراویح چور نہیں ہونا چاہیے۔ نفل اور تراویح چور، صحابہ کرام میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نفل چھوڑتا ہو، تراویح چھوڑتا ہو، بلکہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز سے منع کیا۔ رسول اللہ نے عصر کے بعد خود نماز پڑھی۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ نماز کیسی پڑھی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا سائل کو کہ یہ ظہر کی سنتیں ہیں جو کسی کے آنے اور مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو اب ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام کی تراویح میں رغبت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ آج ہم افطاری کے وقت اتنا کھاتے ہیں، پھر ہمارا جو بدن ہے وہ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ اچھا آپ مساجد کا سروے کریں، علماء تراویحوں میں غائب، امام غائب، خطیب غائب، مسجد کی انتظامیہ غائب، 17 نام لکھے انتظامیہ کے، ایک بندہ بھی تراویح میں نظر نہیں آئے۔ وہ گرجھاک میں درس دینے کے لیے گیا، کہتے ہیں جی تراویح کی اہمیت پر درس دے۔ میں نے کہا جی خطیب صاحب کدھر ہیں؟ وہ امت نو جہنم چو کڈن گئے ہیں۔ امام فرض بھرا کے ٹر گیا، اے صدر، سینئر نیب صدر تے نیب صدر تے جوائنٹ سیکرٹری تے فلانا سیکرٹری تے فلان سیکرٹری، 17 بندے، آج بھی فلیکس لگی ہے۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی بندہ، کہتا ہے یہ تو بالکل چکھنا جو تراویح چکھنا ہوتا ہے نا، انہوں نے کبھی چکھنے والا کام بھی نہیں کیا۔ کیسے یہ امت جو ہے، یہ امت نماز والی امت ہے، یہ نبی نماز والے نبی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں تو نماز کی برکت سے آئے ہیں۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس پر حدیث سنا چکا ہوں۔ دوسری چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی ہر رمضان کے اندر ایک دفعہ قرآن مجید قرات کے ساتھ مکمل کرتے۔ ہر اہل حدیث، ہر اہل سنت جو ہے وہ سن کر بھی پڑھ کر بھی قرآن مجید کی کم از کم تلاوت میں ایک دفعہ تکمیل کریں۔
یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور قرآن ہمارے خلاف گواہی دے، یا اللہ پورا رمضان گزر گیا، اس نے مجھے کبھی کھولا ہی نہیں۔ رمضان گزارنا ہے قرآن کے ساتھ۔ تیسری جو چیز ہے وہ ذکر و اذکار ہے۔ آپ حالت جنابت میں ہوں، آپ پر غسل بھی فرض ہو، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کرو۔ مثال، نبی علیہ السلام ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اس کو معمول بنائیں، 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے الا وہ شخص کہ جو اس وظیفہ کو، ان کلمات کو زیادہ پڑھتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں۔ 40 فوائد ہیں درود پڑھنے کے۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں۔ آپ اپنے فوت شدگان کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کریں۔ تو ذکر و اذکار ایک صحیح سند میں وہ آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ تو آپ یہ یاوا گوئی اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر رمضان کے اندر جو ہے وہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ یہ دل کو زندہ کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ کحی، جو آدمی ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب جو چوتھی چیز ہے، چوتھا عمل ہے عبادت، وہ دعا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ ذکر و اذکار اور دعا، ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم نہیں مانگتے، بارش کے وقت نہیں مانگتے، عصر کے بعد نہیں مانگتے، پھر کن کن افراد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ، کن کن کلمات سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ۔ دعا کو کان سے پکڑ کر ہم نے اپنی مسجدوں سے نکال دیا۔ چلو آج سے 20 سال پہلے چلے جائے، فجر کی نماز ہوتی تھی، گھروں میں مسجدوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ آج جو فجر کی نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں، مجھے دکھاؤ کہ کس مسجد کے اندر لوگ قرآن مجید لے کر تلاوت کرتے ہیں۔ گھروں سے تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں نے تلاوت قرآن جو ہے وہ مسجدوں سے نکال دیا ہے۔ مائیں لسی بناتی تھی، روٹی بناتی تھی، آیت کریمہ پڑھتی تھی۔ آج بیٹی کو پوچھ لو، بیوی کو پوچھ لو آیت کریمہ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آیت کریمہ کس کو کہتے ہیں۔ حضرات، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ 2 چیزوں نے ہمیں پکڑ لیا، ایک شیطانوں نے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ فرمایا جب قرآن پڑھے گا، شیطانوں، جادوگروں، حاسدوں اور دشمنوں اور آپ کے درمیان اللہ فرماتے ہیں اوٹ آ جائے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیماریاں آئیں گی جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی، وہ بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، آخری جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ آخری جو عبادت ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ مثل الذین ينفقون فی سبیلہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ 10 چیزیں ہیں، 5 کا تعلق عادات سے ہے، 5 کا تعلق عبادات سے ہے۔ غصہ نکالو زندگی سے، زبان کی حفاظت کو اختیار کرو، شرمگاہ کی حفاظت کو اختیار کرو، حلال حرام میں فرق رکھو، ماں باپ کی خدمت ہر حال میں، اور اسلام کی سچائی کو پہچاننا ہونا، ماں باپ کا گستاخ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور 5 عبادات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، نمازوں کو اور نفلوں کو،
قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، دعا کو، اللہ کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ یہ سنت متروک ہوتی جا رہی ہے، نہ گھروں میں دعائیں، نہ مسجدوں میں دعائیں، نہ دکانوں پہ دعائیں۔ عمل نکالتے جا رہے ہیں اور شریعت کو لٹکاتے جا رہے ہیں، گلے میں لٹکا لیا، دکان پہ لوہے قرآنی کو لٹکا لیا۔ یہ شریعت لٹکانے کے لیے نہیں آئی، عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ لٹکانے کا عمل کہیں آخرت میں آپ کو نہ لٹکا دے۔ اور پھر صدقہ و خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔